آج کی گفتگو بظاہر مردوں اور عورتوں کے تعلقات پر ہے، مگر اگر غور سے سنیں تو اصل بات کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ طاقت، کشش، خود اعتمادی اور انسان کی اپنی حدود کو سمجھنے کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ایک نقطہ جو اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں، یہ معاملہ صرف کسی ایک نسل یا رنگ کا نہیں ہے۔ اصل بات وہ کشش ہے جو کچھ مرد اپنے اندر رکھتے ہیں، وہ توانائی، وہ اعتماد، وہ مردانگی جو دوسروں سے مختلف محسوس ہوتی ہے۔ کچھ مرد جہاں بھی جائیں انہیں توجہ ملتی ہے۔ یہ ہر عورت کے بارے میں نہیں، مگر مجموعی رجحان یہی دکھائی دیتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے تعلقات بنانا کبھی مشکل نہیں ہوتا، جبکہ کچھ لوگ ہر جگہ تعلقات بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا وہ مرد عورتوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا حقیقت میں عورتیں ان کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں؟ پھر بات ایک اور زاویے پر جاتی ہے، زیادہ تر رسائی۔ جب کسی انسان کو ہر چیز آسانی سے ملنے لگے تو اکثر اس کا نتیجہ توازن کھونے کی صورت میں نکلتا ہے۔ جب زندگی میں کوئی چیز چیلنج نہ رہے تو انسان حد سے بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جنہیں ہمیشہ توجہ اور مواقع ملتے رہیں، آخر کار اپنی ہی خواہشات کے قیدی بن جاتے ہیں۔ ایک شخص اپنی کہانی بتاتا ہے کہ اس نے زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا، خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں۔ اس کے لیے کبھی یہ مشکل نہیں رہی کہ وہ کسی کے ساتھ تعلق بنا سکے، مگر وہی آسانی اس کی کمزوری بن گئی۔ نتیجہ، متعدد تعلقات، مختلف خواتین اور ایک ایسی زندگی جہاں خود پر کنٹرول تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ یہاں ایک اہم نقطہ سامنے آتا ہے، خود پر قابو نہ ہو تو زندگی بے سمت ہو جاتی ہے۔ آپ کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ ایسے میں نہ کوئی مستقل مزاجی رہتی ہے، نہ کوئی واضح مستقبل۔ بات پھر تعلقات کی نوعیت کی طرف جاتی ہے۔ حیران کن طور پر ایک دعویٰ سامنے آتا ہے کہ بعض اوقات عورتیں ان مردوں کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں جو خود غرض یا نرگسیت یعنی نارسسزم کی خصوصیات رکھتے ہیں، بجائے ان مردوں کے جو بہت نرم اور حد سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب ایک عورت کو یہ احساس ہو کہ مرد کے پاس متبادل آپشنز موجود ہیں اور وہ کسی بھی وقت رشتہ چھوڑ سکتا ہے، تو وہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ تعلقات کو سنجیدگی سے لیتی ہے۔ اس کے برعکس، جب اسے یقین ہو کہ مرد کہیں نہیں جائے گا، چاہے وہ کیسا بھی برتاؤ کرے، تو وہ اکثر حد سے بڑھ جاتی ہے۔ وہ تعلق میں بے پرواہی آ جاتی ہے۔ یہاں اصل مسئلہ حدود یعنی باؤنڈریز کا ہے۔ بہت سے مرد یا تو اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ تعلق ہی قائم نہیں رہتا، یا اتنے نرم کہ اپنی عزت کھو دیتے ہیں۔ اصل توازن یہ ہے کہ آپ محبت کرنے والے بھی ہوں، مگر اپنی حدود پر قائم بھی رہیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو آپ کے اندر یہ ہمت ہو کہ آپ پیچھے ہٹ سکیں۔ ایک اور دلچسپ زاویہ آپشنز یعنی متبادل کا ہے۔ آج کے دور میں مرد اور عورت دونوں کے پاس زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیز تعلقات کو بہتر بناتی ہے یا خراب کرتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے پاس متبادل ہیں تو آپ کسی ایک پر انحصار نہیں کرتے۔
اس سے آپ کا زاویہ مضبوط ہوتا ہے، مگر دوسری طرف یہی چیز تعلقات کو سطحی بھی بنا سکتی ہے، کیونکہ کوئی بھی مکمل طور پر کسی ایک شخص میں سرمایہ کاری نہیں کرتا۔ پھر گفتگو ایک حساس مگر اہم موضوع کی طرف جاتی ہے: خود اعتمادی اور جنسی کارکردگی۔ یہاں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایک مرد کی خود اعتمادی اکثر اس بات سے جڑی ہوتی ہے کہ وہ خود کو کس حد تک قابل سمجھتا ہے۔ اگر وہ خود کو کمزور محسوس کرے تو وہ ایسے تعلقات میں بھی رہ جاتا ہے جہاں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہاں ایک اور جدید مسئلہ سامنے آتا ہے: انٹرنیٹ اور غیر حقیقی توقعات۔ بہت سے نوجوان ایسی ویڈیوز اور تصویرات دیکھتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ حقیقی تعلق میں آتے ہیں تو انہیں خود پر اعتماد نہیں ہوتا۔ یہ عدم اعتماد انہیں کمزور بنا دیتا ہے اور وہ تعلق میں اپنی عزت پر سمجھوتا کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اصل طاقت صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور جذباتی خود کنٹرول میں ہے۔ اگر آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ کسی بھی تعلق کو سنبھال نہیں سکتے۔ گفتگو کے آخر میں ایک اہم بات سامنے آتی ہے: ہر انسان ایک جیسی زندگی نہیں جیتا۔ کچھ لوگ غیر معمولی حالات میں بڑے ہوتے ہیں جہاں انہیں بہت سے زیادہ مواقع ملتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ ایک سادہ مستحکم زندگی چاہتے ہیں: ایک شریک حیات، ایک گھر، بچے اور سکون۔ ایسے لوگوں کے لیے اصل کامیابی یہی ہے کہ وہ ایک متوازن، محبت بھرا تعلق قائم کر سکیں۔ ایسا تعلق جہاں دونوں افراد ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو سمجھیں اور ایک ساتھ بڑھیں۔ یہی اصل ماسٹری ہے، کسی دوسرے پر قابو پانا نہیں بلکہ خود پر قابو پانا۔ آخر میں ایک سوال جو آپ کے لیے چھوڑتا ہوں: آپ کے خیال میں ایک کامیاب تعلق کے لیے زیادہ اہم کیا ہے؟ خود اعتمادی، حدود قائم کرنا، یا جذباتی وفاداری؟ اور کیا واقعی آج کے دور میں سادہ اور مستقل محبت ممکن ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔